پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہ رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی، یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریب علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا، دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتے، مگر پھر بھی وہاں کے ہوٹلوں میں فون کے ذریعے مالکان سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے، اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین بھی ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات تو سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دو چار تھے۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھیں، وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے، میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ خیام کی والدہ کو اریبہ کی بات معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئی، میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کے ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں۔ ان کے کمپیوٹرز سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل جول کن لوگوں سے تھا۔ وشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے، ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے، ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حسنان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو، تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کے زبان میں جیسے بل آ گیا، کیونکہ وہ جو کچھ بتانے جا رہی تھی اس کا ذمہ دار اس کا سٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا۔ ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھیں، ان سے ہم آپ کو آگاہ نہ کر سکے۔ پروفیسر حسنان نے ایک بار حوریہ کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اسی طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگز ملی۔ حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے حوریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھا دیا، مگر آپ لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حوریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف تھے۔ حوریہ کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پونچھے۔ ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا سٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے۔
مگر رشتوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہو گیا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگز کی طرف مائل ہو گئے؟ حوریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگیں انہیں ایک بیگ میں ڈال لیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئیں اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسنان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیو ہیکل پہاڑوں کی خاموشی، وادی میں چیڑ کے درختوں میں گونجتی بندروں کی چیخدار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مادائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتی۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ وشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈر تھی اور یہ فرش نہیں تھی، یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی۔ یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا، پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا بنا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے پودوں سے بھری کیاری کی طرف دیکھا۔ اس سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھوں سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئیں۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ یہ تو صاف ہیں۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے گلاب کے پھول کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں لہو لگ گیا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہیں ہی نہیں۔ وشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو وہاں واقعی گلاب کا پودا نہیں تھا۔ وشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی آماج گاہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی، مگر لینڈ سلائیڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی، کیا پتہ ان کی روحیں بھی اس ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہوں۔ خیام نے وشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر اور خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں روندتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام، آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں، 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے، 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے،
تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تامل بولا، تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی، دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ مخواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وشا نے بھی حوریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حوریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا گیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں کوئی دیکھ سکے، اس لیے حوریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا، اتنے روز سے ایسا کچھ نہیں، ایک دن میں کیا کر لیں گے، بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کر دیں گے۔ خیام نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ وشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ وشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے وشا کی طرف دیکھا۔ وشا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے وشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ وشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خیام نے وشا کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ چلو پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ حوریہ اور فواد اداس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کی شکستوں سمیت خدا حافظ کہہ کے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا تھا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقے کو دہرانے کے بعد خیام اور فواد نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ لکڑیاں لا کر صحن کے درمیان میں رکھیں اور انہیں آگ لگا دی۔ انہی لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر کو نکال پھینکا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ چاروں آگ کے ارد گرد آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ وشا کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس میں ایک خوبصورت تتلی تھی جو اسٹفڈ تھی، اس کے نازک پر خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک خاص عمل ایک ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ وہ جوں جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں دہک کر انگارہ ہو رہی تھیں۔ فواد نے آگ کے قریب پگ کی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی رکھی اور خیام سے گویا ہوا، اب ہم منتر نمبر 5 پڑھیں گے۔ وشا اپنے حلق کو چھوڑ کر نڈھال ہو رہی تھی۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے تپتی ریت پر پھینک دیا ہو، پورے جسم پر جلن کا احساس ہو رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خیام کچھ کہتا، فواد صفاکی سے بولا، کچھ بھی ہو، ہمیں یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ تمہیں منتر نمبر 5 ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ گلا سوکھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لو۔ وشا نے دھیرے سے کہا، کوشش کرتی ہوں۔ ان چاروں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے گھمبیر سناٹے میں یہ منتر بھیانک ماورائی مخلوق کے لیے بلاوا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھکڑ آیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے کا مطلب تھا کہ ان کا منتر ناکام ہو گیا ہے، ان کا عمل ادھورا رہ گیا۔ ہر طرف دھول ہی دھول ہو گئی۔ ان چاروں نے آنکھیں کھولیں۔ دھول میں تیز جھکڑ کے ساتھ باریک باریک کنکریاں ان چاروں پر اس طرح برسنے لگیں کہ ان کے جسموں پر زخم ہو گئے۔ پھر ان کی سماعت سے وہی گرجدار آواز ٹکرائی جس نے انہیں خوشامدید کہا تھا۔
اس آواز کے ساتھ طوفانی صورتحال بھی ختم ہو گئی۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تمہارے منحنی وجود جل کر راکھ ہو جائیں گے اور یہ راکھ مٹی میں مٹی ہو جائے گی۔ اگر ماورائی قوتیں حاصل کرنی ہیں تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فواد فضا میں گونجتی آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ کیوں ہمارے کام میں دخل دے رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ گرجدار آواز فضا میں پھر سے گونجنے لگی۔ میں ایک آسیب ہوں، تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کالا جادو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے گھناؤنے جرم کرنے ہوتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر کے شیطان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہو تو کسی بڑے عامل کی ضرورت ہوگی یا میرے جیسے آسیب کی۔ وشا نے فواد کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ فضا میں دل دہلا دینے والا کہا گونجا، میرا ہر روپ بھیانک ہوگا۔ ویسے جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں فواد کا کلیجہ چاہیے جو مافوق الفطرت مخلوق کا ہر روپ سہ سکیں۔ چلو اب تو ظاہر ہونا پڑے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی فضا میں خوفناک غراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ چاروں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ماورائی مخلوق نے ان پر حلہ بول دیا ہے، جیسے کسی غیبی مخلوق نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ حوریہ اور وشا چیختی ہوئی فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگیں تو فواد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں کھڑی ہو وہیں رہو، اپنے ڈر پر قابو رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وشا اور حوریہ سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ وہ آسیب کس روپ میں رونما ہوتا ہے کہ اچانک انہیں اپنے قریبی درخت سے آہٹ محسوس ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو وہ سر تا پا کانپ کر رہ گئیں۔ ان کے حلق سے کری چیخ نکلی۔ ایک بدحیت ضعیف آدمی چوپایوں کی طرح چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا جسم بھی چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح مڑ تڑ گیا تھا۔ جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے بڑی ہوئی تھیں، کندھوں کی دونوں ہڈیاں اونٹ کے کوہانوں کی طرف کھڑی تھیں، اور جب وہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے کسی جانور کی مانند چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو گویا اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ہل رہی تھیں۔ فواد کے کہنے کے مطابق دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ وہ بدحیت شخص فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ فواد اور خیام نے اپنے ڈر پر قابو رکھا۔ وہ ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے قبر سے مردہ اٹھایا ہو۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئے؟ کیا مطلب؟ خیام نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ اگر تم کمزور انسان 150 سال تک نہ مرو تو تمہارا حال ایسا ہوگا۔ میں اس وقت 250 سال کے ضعیف انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو تمہارا اپنا روپ کون سا ہے؟ میرا روپ اگر دیکھ لیتے تو اپنا عمل بھول جاتے، اسی لیے تمہارے سامنے تمہارے ہی روپ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی میرا تم لوگوں کے سامنے اصلی روپ میں آنا ضروری نہیں تھا، مگر جو شیطانی عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں کسی بھی وقت کوئی شیطانی طاقت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سوچ لو، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہو یا نہ ہو، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فواد نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور حوریہ اور وشا کے قریب چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں پھیلا دیے۔ فواد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا، میرا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو یہ کہے گا۔ خیام نے کہا، تو کر لیتے ہیں جو یہ کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمیں کچھ ٹھیک نہ لگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم صرف یہ سوچو کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ بھی تو آسان نہیں تھا، اور یہ ایک غیبی مخلوق ہے، ماورائی قوتوں کی حامل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد لے لینی چاہیے۔ فواد کی بات سن کر وشا نے گھبراہٹ سے اس عجیب الخلقت مخلوق کی طرف دیکھا۔ جو کچھ یہ کہے گا اگر وہ سب ہم سے نہ ہو سکا تو ہم منع کر دیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ خیام نے وشا کو سمجھایا۔ پھر وہ چاروں اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے لگے۔
فواد نے ایک نظر اپنے تینوں دوستوں کی طرف ڈالی، پھر وہ اس سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم جیسا کہو گے ہم کریں گے۔ چند ساتوں میں وہ بوڑھا آدمی ان چاروں کو بغور دیکھنے لگا، پھر گرجدار آواز میں بولا، جس طرح آگ کے گرد پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی، اپنے ادھورے عمل کو پھر سے شروع کر دو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں جلتی آگ میں جنات یا شیاطین کے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے، اس وقت بلند آواز میں جو روپ لینا چاہتے ہو وہ سب کہنا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خیام نے پوچھا، کون سی اہم بات؟ خوفناک آدمی اپنی گردن کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ یوں کہہ لو کہ ایک اہم سوال ہے جو میں تم لوگوں کے آنکھیں کھولنے سے پہلے کروں گا۔ اگر وہ جواب ٹھیک ہوا، تم نے سچ بولا تو یہ سارا عمل آگے چلے گا، اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا، اور وہ چاروں آگ کے گرد آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے، ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر سوچ سے بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے ذہن کی وسعتوں میں اس ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہو۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ وشا کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر چھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں وینا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے محسوسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں وشا کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حوریہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھی، مگر جب ان آنکھوں میں جلن ہونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات اور شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے تھے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک غراہٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ ہی کا حصہ تھے، ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بڑھتے اور سکڑتے۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وشا نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ پر رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا سٹفڈ تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں ایک خوبصورت بلا۔ حوریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت جیسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑایا۔ اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، پر اسرار قوتوں کی حامل بس ایک روشنی کی شعاع جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخ و پکار فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک بھونچال میں ان کی آوازیں بھی کھو گئیں اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بھونچال ختم ہونے کے بعد نہ وہاں آگ تھی نہ لکڑیاں، اسی طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، مگر چند ساعتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی جس کے ساتھ ہی روشنی کی ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گھمبیر سناٹے میں دل خراش کہہ کہا سنائی دیا۔ بدحیت بوڑھا آدمی کہہ کہے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپایوں کی طرح چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بمشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا۔ وہ بدحیت بوڑھا آدمی وجی نوجوان میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے،
طلسماتی دنیا کا ساحر زرغام شیاطین و جنات پر راج کرنے والا آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ پر اسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کراؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کہا بلند کیا، تم لوگ مجھے آسیب سمجھ بیٹھے جبکہ میں انسان کا ہی ایک روپ ہوں۔ زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ پروفیسر حسنان نے اریبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا، مگر وہ خود اور ان چاروں کے والد نے ایک خاص ٹیم کی مدد سے ان چاروں اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ سب واپس اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ اس مایوسی کے بعد ان چاروں کے گھر ماتم کدا بن گئے۔ 6 ماہ گزر گئے مگر خیام، وشا، فواد اور حوریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان کے والدین نے ملک کا چپا چپا چھان مارا مگر کوئی ایسی نشانی تک نہ ملی جس سے ان کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ سانحہ ان چاروں کے والدین کے لیے ایک روگ بن کے رہ گیا۔ ٹی وی چینل پر وشا کی تصویر کے ساتھ مسنگ کا اشتہار دیکھ کر اس کے والد ظفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی ستیلی ماں نے بیزاری سے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس صوفے کے قریب بڑھ رہی تھی جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی، یہ لڑکی جب اس گھر میں تھی تو بھی آفت تھی اور اب گمشدہ ہو کے عذاب بن گئی ہے، نہ جانے زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ جھوٹے ٹسوے بہاتی ہوئی ظفر کے قریب بیٹھ گئی۔ نہ جانے وشا کس حال میں ہوگی، آخر کیا ضرورت تھی اسے ایسے نکمے دوست بنانے کی۔ وشا کی گمشدگی کے بعد ہی ظفر ماریا سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا۔ وشا کے گمشدہ ہونے میں تمہارے رویے کا بہت دخل ہے، تم نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں کو بھی نہ پڑھ سکی؟ میں تو کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا، مگر تم اس قدر بے خبر رہیں کہ وشا نے ڈرگز لینا شروع کر دیا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ وشا کو ماں کی ضرورت تھی۔ ماریا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو وشا عمر کے اس حصے میں تھی جب ایک بچی کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس کی خامیوں اور خوبیوں میں اس کی اپنی ماں کا ہاتھ تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو بدلاؤ میں نے دیکھا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ تو پھر اس وقت اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اب کیوں تاؤ کھا رہے ہو؟ تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ظفر نے ماریا سے کہا اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے الماری سے ایک بیگ نکالا جس میں اس نے وہ ساری خاص چیزیں رکھی تھیں جو اسے وشا کی الماری سے ملی تھیں۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر رکھا اور پھر سے وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا۔ وہ تمام چیزیں کسی کی بربادی کی داستان سنا رہی تھیں۔ وہ اس کی چیزوں کو چھو کر بیٹی کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ ماریا کو میں باتیں سنا آیا ہوں مگر اپنے آپ کو کیسے سزا دوں؟ کیوں نہ میں نے اپنی بیٹی کو وقت دیا؟ پردیس میں رہ کر جس کے لیے دولت جمع کرتا رہا آج وہی میرے پاس نہیں رہی۔ میں اس کی محرومی کو نہ سمجھ سکا، اس کی ترجیحات نہ جان سکا۔ وہ میرے ساتھ کے لیے ترستی رہی اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو خود وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ بیٹی کے غم میں سخت بیمار تھی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ حوریہ کے والد توقیر کی شوگر مل تھی، زمینیں بھی تھیں جہاں انہوں نے مختلف قسم کی فصلیں اگائی ہوئی تھیں۔ زمینداری کے کام کے لیے ڈیروں پر کسانوں کو رہائش بھی دی ہوئی تھی۔ حوریہ ہی ان کی واحد اولاد تھی۔ وہ لے پالک تھی۔ رخسانہ اور توقیر نے اسے بہت پیار دیا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسان اپنی سگی اولاد کے لیے کرتا ہے، مگر اسے کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ لے پالک ہے۔ اس وقت وہ نہم جماعت کی طالبہ تھی۔ اپنی ذات کی تلاش کی کھوج نے اسے بے راہ کر دیا۔ فواد کا تعلق بھی امیر باعزت گھرانے سے تھا۔ فواد کے والد شاہ انڈسٹریز کے مالک وقار احمد، جن کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے۔ فواد کی والدہ ایمن جو ایک ویمن این جی او کی جنرل سیکرٹری تھیں، عورتوں کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھانے والی خاتون جو کبھی اپنے گھر کو گھر نہ بنا سکی۔ میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر اولاد کے جذبات تک سب کچھ روپیہ، پیسہ اور شہرت کے نشے میں پامال ہو رہے تھے۔ فواد کو 4 سال کی عمر سے ہی بورڈنگ ہاؤس میں ڈال دیا گیا تھا۔ خیام بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد شہر کے مشہور سرجن تھے۔ ڈاکٹر زبیر اور اس کی بیوی ماہین نے خیام کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر
جس راستے پر خیام چل پڑا تھا وہ سب اس کے والدین ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خیام کی گمشدگی کے بعد ان کا جیسے سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ عیش و آرام بھی ان کے لیے سزا بن کے رہ گیا تھا کہ نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ وہ خیام کے گمراہ ہونے کی وجہ اس کی صحبت کو ہی جان رہے تھے، یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جن سے وہ غافل تھے۔